السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل کیفی نیٹ ورک 1 کے پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسا انمول واقعہ جو نہ صرف آپ کے دل میں اترے گا بلکہ آپ کی آنکھوں کو نم اور روح کو سکون دے گا۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی دلکش اور روحانی داستان۔ تو دوستو، اس واقعے کو پوری شدت سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے اس نورانی سفر کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میں بڑی عجیب چیزیں دیکھا کرتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے بھی پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور جب میں زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل کنویں کی منڈیر تک آ جاتا تاکہ میں اپنے ہاتھوں میں بالٹی پکڑ کر آسانی سے پانی بھر لوں۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑی رکھتی اور مجھے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی، اے آمینہ، تم تھوڑا اور کھڑی رہو ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی ابھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ پیروں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا اور کبھی چڑچڑاپن۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی، کیونکہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی بھی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہیں ملی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا میرے سر میں درد تک نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑے عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب میں نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات کعبہ کے پاس جا کر اس کا جھالی پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے کہ یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرما اور میرے عبداللہ کی نشانی باقی رکھ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن باقی تھے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جاؤ معلوم کرو کہ اس وقت مدینہ میں کس کے یہاں لڑکے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ یہودیوں نے جا کر مدینہ میں معلوم کیا، وہاں بہت سی عورتیں حاملہ تھیں، ان کے پیٹ میں بچہ تھا لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا، کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینہ میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ان کے عالموں نے کہا، اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے اور معلوم کیا وہاں کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، یہاں مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا، نہیں، ایسا بچہ جس کا باپ وفات کر چکا ہو، یعنی جو اب اس دنیا میں نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے جس کے باپ عبداللہ کے کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا، ہاں افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور آخر وہ دن آیا جس کا سبھی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ دن بھی آیا جس کا انتظار آسمان، زمین اور ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا۔
गया और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि सूरज अभी मत डूब, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी जिंदगी में जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम 26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हजरत आमिना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उन्हें महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हजरत शिफा को अपने पास बुलाया और कहा, आज रात तुम आमिना के साथ ही गुजारो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी खामोश होकर बादलों में छुप गया था। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई उस दिन मेरे घर में गरीबी का ये आलम था कि हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। दोस्तों, इस गरीबी में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई हादसा हो तो हम फौरन उसके लिए इलाज का इंतजाम करेंगे। और पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, बाहर भी अंधेरा। सुबह का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमिना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वो समझ गयी कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज देकर कहा, मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा बच्चे की पैदाइश में गुजर गया और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुई, जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। पहली चीज, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाल माँ की आंख से जुड़ी होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाल माँ की आंख से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा खून निकलता है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से खून का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज, जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपका खतना माँ के पेट के अंदर ही हो चुका था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीजें देख कर दाई शिफा घबरा गई और हजरत आमिना से कहने लगी, ए आमिना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लिटा दिया। जैसे ही हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाया तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदल ली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हजरत आमिना की हैरानी की इंतहा न रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और फिर सारी दुनिया को बता दिया कि ऐ लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते चले आए और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साये में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज आने लगी, ऐ जिब्रील, इस बच्चे को सारी दुनिया के चक्कर लगवाओ, सारे नबियों की खूबियां दो, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती दे दो, अय्यूब का सब्र दो, इब्राहिम की दोस्ती दो, दाऊद की मीठी जुबान दो। और फिर हजरत आमिना फरमाती हैं कि थोड़ी देर बाद वो बादल का साया खत्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई शिफा ने बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर जागे अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकान जैसे एक पल में खत्म हो चुकी हो और इतना ज्यादा खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दाई शिफा से कहा, जल्दी से मुझे मेरा पोता दे दो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बाहर लाया गया तो नजर पड़ते ही सबके होश उड़ गए। इस कदर खूबसूरत बच्चा आमिना के घर में पैदा हुआ है। सारे चचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए, यहाँ तक कि जब अब्दुल्ला की बांदी सोबिया ने अबू लहब को जाकर खुशखबरी सुनाई, ऐ अबू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो ये सुनकर अबू लहब इतना ज्यादा खुश हुआ, उसने अपनी बांदी सोबिया से कहा, जा, मैंने तुझे भतीजे
نتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبے کی طرف دوڑتے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والوں بھی خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبے کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو پتا ہی نہیں تھا کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جس کے خاطر اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر اسے زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے باتیں کی۔ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے کہ جسے مایوس دیکھ کر اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمانوں پر تہلکہ مچ جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کا جالی پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی اور پھر انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے وہ انسان جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبد المطلب یہ کیسا عجیب سا نام ہے، تم نے اپنے پوتے کا رکھ دیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، اے مکہ والو تمہیں کیا پتا کہ میرے اس بچے کی ایک دن کیسی شان ہوگی، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے فرمایا، اے اللہ کے رسول مجھے بچپن میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑا انسان بنیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اے چچا آپ کو کیسے پتا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا اور پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے، آپ جدھر انگلی لے جاتے چاند بھی ادھر دوڑتا۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے چچا آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رلاتا نہیں تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے نبی جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ نے چاند کو ہی حکم دے دیا کہ اے چاند تم میرے محبوب کے لیے کھلونا بن جاؤ اور اسے رلانا مت۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس دن پیدائش ہوئی اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پر اوندھے منہ گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی جس کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی وہ آگ ایک دم بجھ گئی اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 مورتیاں بنوا کر رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پر ساری مورتیاں دھڑام سے زمین پر گر پڑی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا۔ اس نے آسمانوں پر دیکھا تو اسے وہ ساری نشانیاں دکھنے لگی جو آخری نبی کے پیدا ہونے کی نشانیاں تھیں۔ اس نے مکہ والوں سے پوچھا کہ آج کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں فلاں عورت کے یہاں لڑکا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا نہیں ایسا بچہ جس کا باپ نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا مجھے چل کر دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمینہ کے گھر پہنچا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا۔ پھر پلٹ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چیخیں نکل پڑی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ روتا ہوا کہنے لگا، ہائے افسوس آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ تو پیارے دوستو یہ تھا وہ روحانی واقعہ جس نے ساری دنیا کو نور سے بھر دیا۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ ہم پھر کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی تو ہمارے چینل کیفی نیٹ ورک 1 کے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔